الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. ایک فضیلت میں آتا ہے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روز جمعہ مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ بخش دے گا. سبحان صلو اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم. میلاد حضور علیہ السلام کی ولادت. کیا حضور علیہ السلام نے اپنا میلاد منایا؟ بتاؤ تو. جی آپ بولیں. جی یہ پیچھے سے بات نہیں آ رہی ہے تو اسٹوڈنٹ ہے نا. جی آپ کو پتہ ہے حضور علیہ السلام نے اپنا میلاد منایا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ کہاں لکھا ہے, کہاں سے ثابت ہے؟ بتاؤ صاحب. حضور علیہ السلام نے منایا. حضور علیہ السلام نے اتنی زندگی گزاری اپنی زندگی. کیا تجھے کیا پتہ ان کی زندگی کتنی ہے؟ ان کی زندگی کو تو حضرت جبریل امین نہیں جانتے ان کی عمر کتنی ہے. تو حضور علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنے لگا ہے. نبی پاک علیہ السلام چلیں ضمن نہیں کر سکتا. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے استفسار فرمایا, پوچھا اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو اپنی عمر کا تو معلوم نہیں, ہاں لیکن اتنا معلوم ہے عرش کے نیچے ایک ستارہ چمکا کرتا تھا. عرش کے نیچے ایک ستارہ چمکتا تھا 70,000 سال بعد. کتنے ہزار سال بعد؟ 70,000 سال بعد چمکتا تھا. میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. ملٹیپلائی کرو ذرا. اب کاروباری لوگ کو تاجر ہو نا, 2 اور 2 5 ماشاءاللہ کرنا جانتے ہو نا, کرو ہاں ذرا اس کو ملٹیپلائی کرو, ضرب دو ہاں ذرا. کتنی بنتی عمر؟ یہ تو ہے جبریل کی عمر. نبی پاک علیہ السلام کی حقیقت کو تو حضور فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. آرام فرما ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں, لیکن معراج ہوئی تو ان کو بھی نہیں پتا تھا. کیا کہا میں نے؟ معراج ہوئی ان کو بھی نہیں معلوم تھا. کیوں؟ آج جب یہ تو کائنات ہی رک گئی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے یہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, اور جان تو تھی نہیں جہان میں. وہ تو کیا کہتے ہیں, یہی وہی لامکان کے مکین ہوئے, سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ تو کہاں یہ رب جانے, ان کا معبود جانے. اچھا حضور علیہ السلام کا میلاد حضور علیہ السلام خود منایا. کیا کہا میں نے؟ ڈنکی کی چوٹ پہ کہنا آپ نے, انہوں نے منایا. حضور علیہ السلام نے خود اپنا میلاد منایا. حضور علیہ السلام کو پیر کے دن کا روزہ رکھتے دیکھا. ہر پیر کو روزہ رکھتے حضور علیہ السلام. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر کا روزہ رکھتے ہیں, کیا ہے وجہ اس میں, کیا حکمت ہے؟ فرمایا اسی دن میں پیدا ہوا تھا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. اور تم کہتے ہو عید کے دن روزہ رکھا جاتا ہے, کہتے ہو عید بھی کہتے ہو, عید کے دن روزہ بھی رکھتے ہو. یہ کہڑی عید ہے بھائی؟ کہتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ ایسی زبان ہے, اتنی ہوتی ہے منہ کے اندر, اتنی ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. سوشل میڈیا پر وہ بھی مفتی بنا ہوا ہے جس نے کبھی مکتب کا منہ بھی نہ دیکھا ہو, وہ بھی مفتی بن کے بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر. حضور علیہ السلام نے اپنا میلاد ہر ہفتے منایا کرتے تھے. ہر ہفتے. ہم تو سال بعد مناتے ہیں بھائی, وہ تو ہر ہفتے مناتے تھے. تو آپ میلاد منائے گا, منائے انشاءاللہ. گاجے بیٹھ کے مناؤ جی انشاءاللہ. تو انہی کی وجہ سے. اچھا میلاد میں کہتا ہوں یہاں پہ میں نے نا سوال یہ ہے کہ میلاد کس کو منانا چاہیے. یہ میں نے نا ایک تحریر لکھی ہے, میلاد کس کو منانا چاہیے. ہر اس بیٹی کو منانا چاہیے, ہر اس عورت کو منانا چاہیے جس کو پہلے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, جس کی عزت نہیں تھی, جس کا معاشرے میں کوئی مقام ہی نہیں تھا. اس عورت کو منانا چاہیے. ہر اس گری ہوئے یعنی انسانیت کو منانا چاہیے.
ابھی بھی کہتے ہو کہ یار ان کا ہم منائیں، اور تم نے نہیں منانا تو کس نے منانا ہے؟ ہم حقدار ہیں، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جینے کا طریقہ بتا دیا یار۔ ہر اس ماں کو منانا چاہیے جس کے بارے میں فرما دیا جس نے ماں کی قدموں کو بوسہ دیا، ایسے جیسے اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ ہر اس باپ کو منانا چاہیے جس کے باپ کے بارے میں فرما دیا باپ کی دعا فرشتے اس کی دعا کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ باپ کی دعا کے بارے میں فرمایا کہ باپ کی دعا اللہ تبارک تعالیٰ بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ ہر اس باپ کو منانا چاہیے۔ میلاد منانا جو ہے یہ تو شہادت مندوں کا حصہ ہے بھائی۔ اور اگر میں ایک بات کہوں نا، میلاد جو ہے نا منانے والے حلالی ہونے چاہیے، بس حلالی لوگ مناتے ہیں، حرامی کہاں منائے گا بھائی؟ نہیں مناتے، سچی بات بتا رہا ہوں۔ کسی نے کڑوی لگتی ہے تو لگتی رہے، اور تو حضور علیہ السلام کے میلاد کے اوپر تو اعتراض کرے تو تیری بات کڑوی سے بھی زیادہ کڑوی ہے۔ اگر تجھے اس بات کے اوپر کوئی کڑواہٹ محسوس ہو تو اپنا چیک کر لے، پھر ڈی این اے ٹیسٹ کروا لو پھر۔ جی ہاں، ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیں پھر۔ جو اگر میلاد کے اوپر اعتراض کرتے ہیں وہ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ جو نبی پاک علیہ السلام کی شان میں اعتراض کرے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ کا دشمن ہی ناکام و نامراد ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے، اب یہ جو اعتراض کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے کہا منایا، بھائی ہر ہفتے منایا۔ یہ اسلام میں تیسری عید کہاں سے آ گئی بھائی؟ اسلام میں تیسری عید نہیں، ہر ہفتے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک عید رکھی ہے مسلمانوں کے لیے۔ وہ ہے کون سا دن؟ اب بولو صحیح، الجمعہ یوم العید۔ حدیث مبارکہ۔ سال میں کتنے ہوتے ہیں؟ مہینے میں کتنے ہوتے ہیں یہ جمعے؟ 4۔ اور سال میں 51۔ دسو جی، یہ 51 کہہ رہے ہیں، تسی کیوں کٹ کرتے پہ 12 چوک 48، تسی کیوں بات کرتے پہ؟ اچھا یہ بیچ میں وہ میلاد وہ پیر والا دن بھی منا رہے ہوں گے۔ اچھا چلیں 12 چوک 48 تو یہ جمعے ہو گئے، 48 یہ عید ہو گئی، پھر باقی وہ دوسری بھی تو کہہ رہے ہیں نا، چھوٹی عید بڑی عید ہے، وہ بھی تو منائے نا۔ کتنی ہو گئی؟ 50 ہو گئی ہیں، 50 ہو گئی ہیں۔ چلو 50 تو عیدیں ہیں، پھر ہمیں ایک جو ہے نا 12 ربیع الشریف والی منانی، ساری عیدیں ملی ہیں اسی، ماشاء اللہ اللہ آپ کو برکت دے۔ اسی عید کے صدقے تو جناب آپ کو شب برات ملی، اسی عید کے صدقے کو آپ کو جمعہ ملا یار، اسی عید کے صدقے آپ حاجی کرتے ہیں یار، اسی عید کے صدقے آپ مکہ مدینہ جاتے ہو یار، اسی عید کے صدقے تو حضور علیہ السلام سے دعائیں کرتے ہیں نا یار۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرمائے۔ اور کیا چاہیے یار آپ؟ سال میں ہم 48 عیدیں مناتے ہیں جمعے کے طور پر، ویسے 2 اور عیدیں، 50 عیدیں تو سال میں ہیں، تو پھر کیوں اعتراض ہے یار؟ اگر ہم اس کو عید میلاد النبی کہتے ہیں تو کیا اعتراض ہے یار؟ ہمیں تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے عید، جب تمہیں کوئی نعمت ملے اس کو عید مناؤ۔ اس کو عید کسے کہتے ہیں؟ خوشی منانا۔ عید کا مطلب ہے خوشی منانا۔ تو ہم تو عید کی خوشی مناتے ہیں اس لیے کہ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر تو خوشی کوئی نہیں یار۔ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ ماں نعمت ہے، باپ نعمت ہے، نہیں میری بات سن، ماں نعمت ہے نا، ہے، باپ نعمت ہے، بھائی نعمت ہے، بہنیں نعمت ہے الحمدللہ، اولاد نعمت ہے، بیوی بھی نعمت ہے، کاروبار بھی نعمت ہے، دنیا میں ہمیں زندگی ملی یہ نعمت ہے۔ اور اس سب سے بڑھ کر نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب ہمیں دے دیا۔ اب کوئی اپنا محبوب دیتا ہے کسی کو؟ اب کوئی اپنا محبوب دیتا ہے کسی کو؟ تسی چاہو کسی کو دو گے؟ اے وسیم بھائی دسو، اللہ نے تو ہمیں اپنا محبوب دے دیا یار، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اپنا رسول چنا جو اپنا محبوب تمہیں دے دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھ، اب منائیں، جو نہیں مناتے تو منائیں یار، منائیں صرف اس لیے منائیں کہ حضور علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھ کر اپنی خوشی مناتے تھے، اپنی ولادت کی خوشی مناتے تھے۔ میں اس دن پیدا ہوا تھا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں، تو ہم بھی رکھیں گے انشاءاللہ، ہر پیر کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، ہر پیر کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ رکھیں گے، 12 ربیع الشریف کا بھی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ السلام۔